کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ خدا کے لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم، اس سے پہلے بتا دوں نماز ایک ایسا سہارا ہے جس کے بنا انسان بے سہارا ہو جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ خدا کے لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے۔ کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو۔ کیا کہنا واہ 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 واہ۔ قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں، کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی، آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا، کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے۔ اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ سورۃ النساء میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اپنے مال اور اپنے نفس سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے۔
مالی جہاد کو جان کے جہاد پر مقدم کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عملی جنگ میں شرکت کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں۔ بچوں، عورتوں، معذوروں، بوڑھوں اور بیماروں کو تو ویسے بھی شریعت نے رخصت دی ہے، الا یہ کہ کوئی ایسے مخصوص حالات ہوں جن میں عورتوں کی خدمت کی بھی ضرورت پڑ جائے، لیکن مالی جہاد میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے، خواہ برا ہو یا بیمار ہو، معذور ہو یا صحت مند ہو، بچہ ہو یا کہ عورت ہو، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ پیش نہیں آتی، لیکن مالی جہاد کی تو ہر وقت اور ہر جگہ ضرورت رہتی ہے، خصوصاً اس دور میں جب کہ بے دین اور دین دشمن عناصر نے باطل کی اشاعت اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنے محاذ کھول دیے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ ایک طرف مشنری ہسپتال اور رفاہی ادارے ہیں، دوسری طرف مشنری اسکول اور کالج ہیں، تیسری جانب گمراہ کن لیکچرر کا پھیلاؤ ہے، چوتھی جانب ان کے ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن ہیں۔ یورپ کے پرتعشیش ہوٹلوں اور دفاتر میں بیٹھے ہوئے سیاہ دل بیوپاری ضمیروں کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کی بولی لگا رہے ہیں، افراد کو خرید رہے ہیں، جماعتوں کو خرید رہے ہیں۔ یہ لوگ جدید اسلحہ کا انبار لگا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو ترقی دیتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں دل کھول کر پیسہ اڑا رہے ہیں۔ ان تمام محاذوں پر ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مقابلہ مالی ایثار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حضرت ذو النورین والے جذبہ کی ضرورت ہے، جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہوئی تو ایک سنگدل یہودی سے 20,000 درہم میں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی میں جگہ کی تنگی ہوئی تو آپ نے ایک بڑی رقم صرف کر کے اس کی توسیع کرا دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جنگی طیاروں اور قیصر و کسریٰ کے مقابلہ کے لیے بے تحاشا دولت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی۔ تبری میں ہے کہ ایک جہاد میں مفلسی اور غربت کی وجہ سے مسلمانوں کے چہروں پر اداسی تھی اور منافق کرتے پھرتے تھے۔ حضرت عثمان نے اسی وقت 14 اونٹوں پر غلہ لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ مسلمانوں میں تقسیم فرما دے، اور یہ جذبہ صرف حضرت ذو النورین کے اندر ہی نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ ہر مسلمان اس جذبے سے سرشار تھا اور اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور یہ اصل میں نتیجہ تھا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا۔ آقا نے اپنے ماننے والوں کی اس انداز میں تربیت فرمائی تھی کہ آپ کا ہر غلام، خواہ وہ امہ ہو یا غریب، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خون پسینے کی کمائی لٹانے کا جذبہ دل میں رکھتا تھا۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب کبھی ان سے دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کی جاتی تھی تو بسا اوقات وہ رات بھر محنت اور مزدوری کرتے تھے تاکہ اس سعادت میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ بخاری میں حضرت ابو مسعود کی روایت ہے کہ ہم میں سے بعض مزدوری کر کے لکڑیاں چن کر کنویں سے پانی کھینچ کر آقا کی خدمت میں حسب توفیق کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے، اور منافقین ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی تھے، وہ نصف صاع لے کر حاضر ہوئے تو منافقین نے طنز کے طور پر کہا، ان اللہ لغنی عن صدقہ ھذا، بے شک اللہ اس کے صدقہ سے غنی ہے۔ بعض نادار صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں گواہی دی ہے کہ جب جہاد کے موقع پر ان کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو پاتا اور خود انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی تو اپنی ظاہری بے بسی اور اندرونی جذبات کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ ہائے آج ہی گھر میں دیا نہ ہوا، کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا اور ہم وہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو وہ واپس جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں کہ وہ خرچ کریں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔